یہ وہ مسلم بادشاہ تھا جس کے دور میں آذانیں بھی تھیں، مساجد بھی تھیں، قرآن بھی تھا، مگر قیادت کمزور ہو چکی تھی۔ یہ کہانی کسی کافر جرنیل کی نہیں، کسی صلیبی بادشاہ کی نہیں، بلکہ ایک مسلمان حکمران کی ہے۔ وہ حکمران جس کے فیصلوں نے اندلس کی 1000 سالہ اسلامی تاریخ ہمیشہ کے لیے ختم کر دی۔ اس کا نام تھا ابو عبداللہ محمد ثانی، جسے تاریخ بوابدیل کے نام سے جانتی ہے۔ 15ویں صدی کے آخر میں اندلس صرف ایک شہر تک محدود رہ گیا تھا، غرناطہ۔ وہ غرناطہ جس کی گلیوں میں کبھی علم بہتا تھا، جس کی مساجد یورپ کے لیے روشنی تھیں اور جس کے محلات اسلامی عظمت کی نشانی تھے۔ لیکن اس شان و شوکت کے پیچھے ایک تلخ حقیقت چھپی تھی۔ مسلمان متحد نہیں تھے۔ اقتدار کی جنگ، خاندانی دشمنیاں اور حکمرانوں کا غرور اندر سے ریاست کو کھوکھلا کر چکا تھا۔ بوابدل ایک نوجوان بادشاہ تھا، جذباتی، جلد باز اور اقتدار کا بھوکھا۔ اسے دشمن سے زیادہ اپنے ہی خاندان سے خطرہ محسوس ہوتا تھا۔ اس کے والد اور اس کے چچا اقتدار کی جنگ میں آپس میں ٹکرائے ہوئے تھے، اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں بوابدل نے اپنی پہلی بڑی غلطی کی۔ اپنی حکومت مضبوط کرنے کے لیے بوابدل نے عیسائی بادشاہ فرڈیننڈ اور ایزابیلا سے مدد مانگی۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں ایک مسلمان حکمران اپنے ہی دشمن کے سامنے جھک گیا۔ اس نے خفیہ معاہدے کیے، اسلامی ریاست کے راز دیے اور بدلے میں صرف ایک چیز مانگی: بادشاہت۔ اسے تخت تو مل گیا، مگر قیمت پورے غرناطہ نے ادا کی۔ جب عیسائی افواج نے غرناطہ کا محاصرہ کیا تو شہر کے لوگ لڑنے کے لیے تیار تھے، مجاہد موجود تھے، عوام قربانی دینے کو تیار تھی، اور تاریخ گواہ ہے کہ غرناطہ آسانی سے فتح نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن مسئلہ باہر نہیں تھا، مسئلہ اندر بیٹھا تھا۔ 1492 میں بوابدل نے وہ فیصلہ کیا جسے تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اس نے کہا مزید خون بہانے کا فائدہ نہیں، اور غرناطہ کی چادیاں فرڈیننڈ اور ایزابیلا کے حوالے کر دیں۔ مساجد خاموش ہو گئیں، آذانیں بند ہو گئیں، اور 800 سالہ اسلامی حکومت چند لمحوں میں ختم ہو گئی۔ جب بوابدل غرناطہ چھوڑ کر جا رہا تھا تو اس نے پیچھے مڑ کر شہر کو دیکھا اور رو پڑا۔ تب اس کی ماں نے وہ الفاظ کہے جو تاریخ میں امر ہو گئے: جس سلطنت کی حفاظت مردوں کی طرح نہ کر سکو، اس پر عورتوں کی طرح آنسو بہاؤ۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا، یہ ایک فیصلے کا انجام تھا۔ غرناطہ کے بعد لاکھوں مسلمان قتل کیے گئے، جبری طور پر عیسائی بنائے گئے یا جلا وطن کر دیے گئے۔ قرآن جلائے گئے، مساجد کو گرجا گھروں میں بدلا گیا، اور اسلامی شناخت مٹا دی گئی۔ اور بوابدل، وہ تاریخ میں ایک کمزور اور ناکام حکمران بن کر رہ گیا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اسلام دشمنوں سے نہیں گرتا، اسلام غلط فیصلوں سے گرتا ہے۔ جب قیادت بزدل ہو، جب اقتدار دین پر بھاری ہو، تو سب سے پہلے امت قربان ہوتی ہے۔ یہ کہانی ماضی کی نہیں، یہ ایک وارننگ ہے۔